بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعثرت العظائم بطيب ذكره ورجاه حضوری سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ شمس المشائخ دامت برکاتہم العالیہ، والدی و استاذی و مربی و شیخی حضرت قبلہ دامت برکاتہم، دیگر خلفاء اعظام، اساتذہ کرام، مہمانان ذوی الاحترام، حاضرین محترم، پس پردہ سماعت کرنے والی خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور حضور کے اہل بیت اطہار سے وابستگی عطا فرمائی، ان کی نسبتیں عطا فرمائی اور ان کے در سے وابستہ ہو کر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہم کو ذرّی موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ یقیناً آج کا دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے کہ جن کے دیدار کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے اپنا مال روپیہ وقت خرچ کر کے جاتے ہیں، آج وہ خود ہم کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساعتوں کو قبول فرمائے اور ان ساعتوں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حکم کے تحت دو چار باتیں مختصراً پیش کر کے اس کے بعد ہم صدارتی خطاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم بیعت نہیں کیے تھے اور سلسلے میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بیعت کرنے سے پہلے، سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے ہماری کیفیت یہ تھی کہ دل رکھتے تھے لیکن دل کے اندر کوئی تفقہ نہیں تھا، دل کے اندر کوئی جانتا پن نہیں تھا، دل کے اندر کوئی علم نہیں تھا، دل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، بس ایسے دل تھا جیسے کہ ہر ذی جان کو دل ہوتا ہے، جانوروں کو دل ہوتا ہے، جانوروں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی طرح ہم آنکھ رکھتے تھے مگر آنکھ سے کیا دیکھنا ہے وہ پتہ نہیں تھا، آنکھ رکھتے تھے اسی طرح دیکھتے تھے جیسے ہر آنکھ رکھنے والا جانور دیکھ رہا ہے، کان رکھتے ہیں لیکن کان سے کیا سننا ہے اس کا پتہ نہیں تھا، کان سے وہی کچھ اور ویسا ہی کچھ سنتے تھے جیسا کہ ہر کان رکھنے والا جانور ہوتا ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالی نے دیا اس وجہ سے کہ اس دل سے دل دینے والے رب کو پہچانا جائے، آنکھ دیا اس وجہ سے کہ آنکھ سے آنکھ دینے والے رب کو دیکھا جائے، کان اس لیے دیا کہ کان سے کان دینے والے رب کو سنا جائے۔ ہم نے رب کو دیکھنے، سننے اور جاننے کے بجائے اس کو ماں سوا اللہ کی طرف لگا دیا، لہٰذا ایک جانور بھی ہم سے اچھا ہے، کیونکہ جانور کو جس مقصد کے لیے یہ اعضاء دیے گئے ہیں وہ اپنے مقصد میں استعمال کر رہا ہے۔ جانور کو دل تفقع کے لیے نہیں دیا گیا، جس بھی چیز کے لیے دیا گیا وہ اپنے مقصد میں استعمال کر رہا ہے۔ آنکھ جس مقصد کے لیے دی اللہ تعالیٰ اس مقصد میں جانور اپنی آنکھ کو استعمال کر رہا ہے، یہی حال کان کا ہے۔ لیکن ہم غافلوں کی یہ حالت ہے کہ ہم کو جس مقصد کے لیے قلب دیا گیا اس مقصد میں قلب کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی اور کام میں قلب کو استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ اور کان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی نظر ہم پر پڑی اور اللہ والوں سے وابستہ ہوئے، اللہ والوں کے سلسلے سے ان کے دامن سے منسلک ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو جانوروں والا دل تھا اس کو انسانوں والا دل بنا دیا۔ دل کو بدلا نہیں، دل وہی دل ہے لیکن اس دل کی کیفیتوں کو بدل دیا، اس دل کے اندر جو غفلتیں تھی اس کو یاد سے بدل دیا، اور اس دل کے اندر تفقہ نہیں تھا اس کو اللہ کے علم و معرفت سے بھر دیا۔ اسی طرح آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظارے کرنے میں لگا دیا،
کانوں کو اللہ کی باتیں سننے میں لگا دیا. یہ بیعت سے پہلے کی حالت ہماری جانوروں والی حالت تھی. اللہ خود کہتا ہے اولئک کالانعام، تمہاری حالت جانوروں کی طرح ہے، تم جانور کی طرح تھے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے جانور نہیں کہا، جانور کی طرح کہا. ایک تشبیہ دے کر فرمایا، کلیتاً جانور نہیں کہا، اس وجہ سے کہ کیسے جانور کہتے محمد رسول اللہ کی صورت میں جو تشریف لائے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم تشریف لائے ہیں، یعنی آپ کی بشریت کا روپ لے کر ہم آئے ہیں، تو جانور کہنا مناسب نہیں تھا. اللہ نے حضور کے شکل مبارک کا، صورت مبارک کا، بشریت مقدسہ کا بھی لحاظ رکھا اور ہمارے حالت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جانور کی طرح ہیں. اگر یہ جانور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے تو پھر یہ جانور کی طرح جو انسان ہے وہ حقیقتاً انسان بن جاتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو، لوگ یہ سمجھتے ہیں بیعت میں کیوں آنا، مرید بننے کا فائدہ کیا ہے. مرید بننے سے پہلے کی زندگی ہماری جانوروں والی زندگی ہے. سانس لے رہے ہیں لیکن سانس میں اللہ کا کوئی تذکرہ، اللہ کا کوئی ذکر نہیں. جیسا ایک جانور سانس لیتا ویسا لے رہے. مرید بننے سے پہلے آنکھ سے مخلوق کو دیکھ رہے، مرید بننے سے پہلے کان سے مخلوق کو سن رہے ہیں. لیکن جب بیعت میں داخل ہوئے تو اللہ والوں نے ہمارے قلب کے اندر، ہماری سانسوں کے اندر اللہ کے نام کا چراغ جلا دیا. آنکھیں دیکھ رہی ہے تو اللہ کے آثار، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہی ہے، اور کان سن رہے ہیں تو اللہ ہی کی باتوں کو سن رہے ہیں. تو جانوروں کے جینے سے نکال کر انسانوں کے، بلکہ فرشتوں کے جینوں تک ہم کو پہنچانے والے یہ اللہ والے ہوتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے دامنوں سے وابستہ رہیں. یہ بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما. حضور والا کے سائے کو ہمارے اوپر دراز فرما. آپ کی صحبتوں اور خدمتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.